رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج ہم انشاءاللہ شجرہ الطالیہ القادریہ کے 22ویں شعر کی وضاحت، مفہوم اور اس کے اندر جن بزرگان دین کا تذکرہ پڑھا ان کے بارے میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پہلے شعر سنیے۔ عشق احمد میں عطا کر چشم ترس و زے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے۔ اس شعر میں شیخ طریقت امیر اہل سنت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ عالی میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ عز و جل، تجھے عاشقان رسول کے امام اعلی حضرت شاہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کا واسطہ مجھے عشق رسول میں چشم تر یعنی رونے والی آنکھیں اور سوزے جگر یعنی ان کی یاد میں تڑپنے والا دل عطا فرما۔ اس شعر میں سلسلہ عالیہ قادر رضویہ کے 41ویں شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس قادری دامت برکاتہم عالیہ کا ذکر ہے۔ ان کی مختصر حالات زندگی ملحظہ فرمائی۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی ولادت باسعادت 26 رمضان المبارک 1369 بمطابق 1950 میں پاکستان کے مشہور شہر بابلمینا کراچی میں ہوئی۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کے والد حضرت حاجی عبدالرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ باشرح اور پرہیزگار شخص تھے۔ سلسلہ عالیہ قادر رضویہ میں بیت تھے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ عالم شعر خوانی ہی میں تھے کہ آپ کے والد حضرت عبدالرحمن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 1370 سنی ہجری میں سفر حج پر روانہ ہوئے۔ ایام حج میں مینا میں سخت لو چلی، جس کی وجہ سے آپ حجاج کرام کے ساتھ فوت ہو گئے۔ ان میں حاجی عبدالرحمن بھی شامل تھے، جو مختصر علالت کے بعد 14 ذی الحجۃ الحرام 1370 سنی ہجری وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اللہ سے ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری بھی حساب مغفرت ہو۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ بڑی مشیدہ کا بیان ہے کہ ابا جان رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد میں نے ایک مرتبہ ایمان افروز خواب دیکھا کہ ابا جان رحمۃ اللہ علیہ ایک انتہائی نورانی چہرے والے بزرگ کے ساتھ تشریف لائے۔ میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے، بیٹی تم ان کو پہچانتی ہو؟ یہ ہمارے مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ پھر شہنشاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لبوں سے رحمت کے پھول چلنے لگے اور الفاظ خوشیوں ترتیب پائے، تم بہت نصیب والے ہو۔ سنا ہے آپ ہر عاشق گر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاہ یا رسول اللہ۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ دورے شباب میں علم دینیا کے زیور سے آراستہ ہو چکے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اصول علم کے ذرائع میں سے کتب بینی اور صحبت علماء کو اختیار کیا۔ اس سلسلے میں آپ نے سب سے زیادہ استفادہ مفتی اعظم پاکستان مفتی بقال الدین قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کیا اور مسلسل 22 سال آپ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت بابرکت سے مستفیض ہوتے رہے، حتیٰ کہ انہوں نے قبلہ امیر اہل سنت کو اپنی خلافت اور اجازت سے بھی نوازا۔ الحمدللہ کثرت مطالعہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک وصف ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مسائل شرعیہ اور تصوف و اخلاق پر دسترس ہے۔ صدر شیعہ بدرالدین کا مفتی ابجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کی شہرہ یافتہ کتاب بہار شریعت اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کو امام اہل سنت امام احمد رضا کا فتاوی کا عظیم الشان مجموعہ فتاوی رضویہ عموماً آپ دامت برکاتہم عالیہ کے زیر مطالعہ
رہتے ہیں۔ حجت الاسلام امام غزالی کی کتب بالخصوص احیاء علوم کی بہت تحسین فرماتے ہیں اور اپنے متوسلین کو بھی پڑھنے کی تلقین فرماتے ہیں۔ ان کے علاوہ دیگر اکابرین رحمہ اللہ کی کتب کا پیچیدہ مطالعہ بھی آپ کے معاملات میں شامل ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ خوف خدا، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جذبہ اتباع سنت، جذبہ احیاء سنت، زہد و تقوی، عفو و درگزر، صبر و شکر، انکساری و عاجزی، سادگی، اخلاص، حسن اخلاق، جود و صفا، دنیا سے بے روتی، حفاظت ایمان کی فکر، فروغ علم دین، خیر خواہی مسلمین جیسی صفات میں یادگار اسلاف ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرکار ابر اقرار صلی اللہ علیہ وسلم سے بھرپور محبت کا تقاضا ہے کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی زندگی سنت مصطفیٰ کے سانچے میں ڈلی ہوئی نظر آتی ہے۔ آپ دامت برکاتہم عالیہ کا عشق رسول ہونا ہر خاص و عام پر انتہا ظاہر و باہر ہے کہ آپ کو عاشق مدینہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ دامت برکاتہم عالیہ کو بارہا یاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلاف طیبہ میں آنسو بہاتے دیکھا گیا ہے۔ اجتماع ذکر و نات میں تو آپ کی رقت کا بیان کرنے سے قلم قاصر ہے۔ کبھی کبھی آپ یاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس قدر دیوانہ وار تڑپتے اور روتے ہیں کہ دیکھنے والے کو رحم آنے لگتا ہے اور وہ بھی رونے لگتے ہیں۔ سرکار کے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہا ہے، سرکار کے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہا ہے، جو اشک میری آنکھوں کی پتلی سے گرا ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ اپنے رسالے سید قطب مدینہ رحمۃ اللہ علیہ میں تحریر فرماتے ہیں، الحمدللہ عز وجل، میں بچپن ہی سے امام اہل سنت عظیم البرکت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ سے متعارف ہو چکا تھا۔ پھر جو شعور آتا گیا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت دل میں گھر کرتی چلی جا رہی تھی۔ میں بلا خوف و تردید کہتا ہوں کہ رب العلا کی پہچان میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوئی، تو مجھے میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کے سبب سے نصیب ہوئی۔ اعلیٰ حضرت سے ہمیں تو پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ اسی عقیدے کا صدقہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ دامت برکاتہم عالیہ نے اپنی زندگی کا پہلا مدنی رسالہ بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق لکھا، جس کا نام تذکرہ امام احمد رضا ہے۔ آپ کا شعر ہے، تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ سے بے حد عقیدت کی بنا پر امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کو آپ علیہ رحمۃ اللہ کے سلسلے میں داخل ہونے کا شوق پیدا ہوا۔ جیسا کہ امیر اہل سنت خود لکھتے ہیں، مرید ہونے کے لیے ایک ہی ہستی مرکز توجہ بنی، گو مشائخ اہل سنت کی کمی تھی نہ ہے، مگر پسند اپنی اپنی، خیال اپنا اپنا، اس مقدس ہستی کا دامن تھام کر ایک ہی واسطے سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت ہو جاتی تھی۔ اور اس ہستی میں ایک کشش یہ بھی تھی کہ براہ راست محبت خضرا کا سایہ اس پر پڑا کرتا تھا۔ اس مقدس ہستی سے میری مراد حضرت شیخ الفضیلت آفتاب رسمیت ضیاء الملت مقتدی اہل سنت مرید و خلیفہ اعلیٰ حضرت پیر طریقت رہبر شریعت شیخ العرب والعجم میزبان مہمان مدینہ قطب مدینہ حضرت علامہ مولانا ضیاء الدین احمد مدنی خادم رسوی علیہ رحمہ کی ذات گرامی ہے۔ ضیاء پیر و مرشد میرے رہنما ہیں، سرور دل و جاں میرے دل ربا ہے، منور کریں خطب عطار کو بھی شاہ آپ دین مبین کی
ضیاء ہیں۔ تبلیغ قرآن و سنت کے المدین کے ایسی تحریک دعوت اسلام کا قیام اس پرفتن دور میں کہ جب دنیا بھر میں گناہوں کی یلغار، ذرائع ابلاغ میں فحاشی کی بھرپور اور فیشن پرستی کی پھٹکار مسلمانوں کی اکثریت کو بے عمل کرتی جا رہی ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ نے نیکی کی دعوت عام کرنے کے ذریعے سے اس کو اپنا ذمہ لیا محسوس کرتے ہوئے قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ نے نیکی کی دعوت عام کرنے کے ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے ایک اسلامی بھائی پر انفرادی کوشش کر کے مسلمانوں کو یہ ذہن دینا شروع کیا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، یہاں تک کہ آپ نے 1401 ہجری میں دعوت اسلامی جیسے عظیم اور المدیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی کام کا آغاز فرمایا۔ الحمدللہ عز و جل، یہ آپ کی کوششوں کا ہی نتیجہ ہے کہ مختصر سے عرصے میں دعوت اسلامی کا پیغام تعلیم بیان دنیا کے کم و بیش 200 سے زائد ممالک میں پہنچ چکا ہے اور لاکھوں عاشقان رسول نے کی دعوت کو عام کرنے میں مصروف ہیں۔ مختصر ممالک میں کفار بھی مبلغین دعوت اسلامی کے ہاتھوں مشربہ اسلام ہوتے رہتے ہیں۔ آپ دامت برکاتہ عالیہ مسلسل جد و جہد نے لاکھوں لاکھ مسلمانوں بالخصوص نوجوانوں کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا کر دیا ہے، جس کی بدولت وہ فرائض و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ سر پر سبز اور سفید امامی کے تاج اور چہرے پر سنت کے مطابق داڑھی بھی سجا لیتی ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ کے منفرد و تاریخی کام کا بیجن ثبوت یہ ہے کہ امت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جن شعبوں کی حاجت تھی، آپ نے ان تمام شعبوں میں نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے جد و جہد کی۔ مرکزی مجلس شورا کا آغاز فرمایا، مرکزی مجلس شورا کو ترتیب دی، مرکزی مجلس شورا کے ذریعے ہر شعبے میں دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنے کے لیے مختلف شعبہ جات بنا دیے۔ اس وقت الحمدللہ دعوت اسلامی کے کم و بیش 82 شعبہ جات بن چکے ہیں، جس کے اندر ہر ایک جو بھی شعبہ گناہ سے ریلیٹیو ہے، جو بھی شعبہ دنیا کے جس بھی کام سے تعلق رکھتا ہے، جس کام کرتے ہیں، فیکٹری ہو، دکانیں ہوں، تاجران ہوں، پائلٹ ہوں، اسپتال ہوں، جہاں بھی ہو، امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ نے ہر شعبے کے لیے مجلس بنا دی، ہر شعبے کے لیے ایک افراد ہم کو دے دیے، مرکزی مجلس شورا کے نگران ہم کو عطا فرما دیے۔ اور الحمدللہ امیر اہل سنت کی اخلاص کی دولت ہے کہ اب دعوت اسلامی پوری دنیا میں نیکی کی دمیں بجا رہی ہے، پوری دنیا میں اسلام و سنیت کا ڈنکا بجا رہی ہے، پوری دنیا میں الحمدللہ دعوت اسلامی، آپ کی دعوت اسلامی پوری دنیا میں اسلام و سنیت کا کام عام کر رہی ہے۔ آپ دامت برکاتہ عالیہ کی زندگی سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں مستفیض فرمائے، آپ کی زندگی مبارک کی، آپ کی سیرت پر عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم کو سعادت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔